بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ والے نے ظالم ہندو لڑکی کو چھپکلی کیوں بنا دیا؟ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کے بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جاتا ہے، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے اور اپنی شان و شوکت دولت پر فخر کرتے تھے۔ ان کا ہر شخص دولت سے مالا مال تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، دریا باغ سب کچھ تھا۔ جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے، اور یہاں پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے چند گھر تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ پنڈت بہت زیادہ چاہتا تھا، اور وہ بیٹی اپنے آپ کو بہت انا پرست اور بہت اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی بیٹی مسلمانوں پر کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ غریب لوگوں کو مزدور بناتی، غلام بناتی اور پھر ان کو جانور بنا کر ان کو اشاروں پر نچاتی۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہاں ایک غریب بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور جھک کر گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری جو نسلیں جو چند ایک بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو اس جادوگرنی کا مقابلہ کرے۔ اللہ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور وہاں ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ دوستو، اللہ والے جو ہی اس بستی میں داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ پنڈت ایک دن سیر کرنے باہر نکلا تو اچانک اس کے آگے ایک زہریلا سانپ آ گیا۔ اگر پنڈت چاہتا تو وہ اسے اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ اتنا بڑا تھا، بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اسے ڈس لیا۔ وہ پنڈت گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور اس کے درباریوں نے پنڈت کو ایسی حالت میں اٹھا کر گھر پہنچایا۔ جب پنڈت کی بیٹی نے اس کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب بلائے گئے، اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے، مگر ایک عجیب بات تھی، وہ زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ پنڈت خود بھی زہر نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسی دوران اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا اور اللہ والے نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پنڈت کے درباریوں نے باہر آ کر پوچھا کہ کس سے ملنا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ اللہ والے فقیر نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کس نے بتایا ہے؟ آپ تو ابھی اندر بھی نہیں آئے ہو اور تم اجنبی لگتے ہو۔ فقیر نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر رہا۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم ہو کون؟ اللہ والے فقیر نے کہا میں حکیم ہوں، میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ ان کے پھٹے کپڑے لباس دیکھ کر اور حالت ایک غریب جیسی تھی۔ اس وجہ سے درباریوں نے کہا ارے بھائی، بڑے بڑے حکیم طبیب علاج نہیں کر سکے، تم علاج کیسے کرو گے؟ فقیر نے کہا اگر تم اپنے سردار کی خیریت چاہتے ہو تو مجھے اندر آنے دو۔ درباری کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکن باہر ایک فقیر آیا ہے، خود کو حکیم کہتا ہے اور سردار کا علاج کرنے آیا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر کے اندر آیا تو دیکھا کہ پنڈت کا زہر بڑھ رہا ہے اور پنڈت کا برا حال ہے۔ اللہ والے فقیر جہاں اسے سانپ نے کاٹا تھا وہاں تھوک دیا اور باہر بھاگنے لگا۔ پنڈت کی بیٹی اور اس کے تمام ساتھی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی دیکھ کر غصے میں آ گئی، اس نے یہاں کے سردار کے ساتھ زیادتی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اسے صاف کرو۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ تھوک کو صاف کیا جائے، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ جب درباری تھوک کو صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے
थूक को वहाँ मल दिया जहाँ से सांप ने डसा था। उसकी बेटी गुस्सा करने लगी कि आप क्या कर रहे हैं। उसने थूक दिया और आप ऊपर मल रहे हैं। उसने हाथों से इशारा किया कि 1 मिनट रुक जाएं। जैसे ही वो थूक उसकी टांग पर मला गया तो फौरी तौर पर जहर का असर ख़त्म हो गया। वो नीली पीली टांग जो जहर से बिल्कुल नीली हुई पड़ी थी, वो एकदम से अपने कलर में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता पंडित को होश आने लगा। जब पूरी तरह होश आ गया तो पंडित को उस थूक का पता चला तो पंडित ने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है। तुम लोगों ने उसे बुरा भला कहा, जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। उसने तो हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके दरबारी उस वक्त उस फ़कीर को ढूंढने निकले। चारों तरफ फैल गए और देखा कि एक जंगल में दरख्त के नीचे आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे जो हाथ जोड़ते हैं उनकी पूजा करते हैं, न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था, फौरी तौर पर फ़कीर को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया। और पंडित ने कहा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले मैं अपने बंदों की किए पर माफ़ी चाहता हूँ। आपके साथ गुस्ताखी की, हम गुनहगारों की आंखों ने आपको पहचाना नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक, कीमती कपड़े और ये एक अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फ़कीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा कि ये लिबास बहुत कीमती हैं, मैं ये पहनकर घोड़े का घास काटूं तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप परेशान ना हों, आपको खिदमत के लिए नौकर चाकर दिए जाएंगे। फ़कीर ने कहा कि मैं अपनी रिहाइश गाह में अकेला रहूँगा, इतना माल और दौलत सब कुछ इकट्ठा करके फिर भी मैं क्या अकेला रहूं? पंडित ने कहा, हजूर आप परेशान ना हों, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरानगी से अपने बाप की तरफ देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने देख ही लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, उसके लिए मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ आपको उसके बदले में अपना मज़हब छोड़ना पड़ेगा। मेरे दरबारियों ने आपको इबादत करते देख लिया था, हम तो बुतों की पूजा करते हैं, जिसको आप सजदा कर रहे थे वो आपका खुदा है ना, मतलब कि आप मुसलमान हैं ना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये सब कुछ ले लें और अपने मज़हब को छोड़ दें। फ़कीर ने कहा, मुझे आप एक बात बताएं, आप मुझे ये सब दे रहे हैं और आपने दुआ दी थी कि आपको औलाद भी होगी। अगर इस लड़की में औलाद हो जाए और उन बच्चों में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना भी आपको पड़ेगा। फ़कीर ने पंडित से कहा कि सारा माल लेकर भी अगर रोना पड़े तो ये सारा माल, घोड़ा, पोशाक, आपकी बेटी, ये सब कुछ अपने पास रखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने हाल में, अपने मज़हब में बहुत खुश हूँ, एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी ये मज़हब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया उस रब का दीन छोड़कर मैं आपके पास चला आऊँ सिर्फ उस माल और दौलत की खातिर। मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए, वैसे तो मुझे ये सारी नेमतें वहाँ मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं इसी दरवेशी में खुश हूँ। मैं जब जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा, आपका क्या मकसद है? फ़कीर ने कहा कि यहाँ मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन इसीलिए उनका मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर जाने लगा। पंडित ने उसे रुकने को कहा, मैंने तुम्हें माल और दौलत देकर आजमा लिया, अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किस चीज़ का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम बहुत ताकतवर हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हमारी बेटी अमल में माहिर है, तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फ़कीर ने कहा, इसने जानवर बहुत कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, इसे कहें कि मुझे जानवर बना कर दिखाए, फिर मैं इसके जादूगरी को मानूंगा। उससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को ये कहता कि इसको जंगली जानवर बनाओ, फ़कीर दरवेश ने उसकी बेटी पर फूंक मारी और वो एक बड़ी सारी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उस पर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उस वक्त अल्लाह वाले ने उस पर थूक दिया और उस छिपकली पर जैसे थूका वो जलने लगी। वो थूक जैसे एक तेज़ाब था
اس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ جیسے ہی اس کا جسم جل کر ختم ہونے ہی والا تھا کہ پنڈت بھاگا اور اللہ والے کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بھول ہو گئی، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے۔ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، میری بیٹی کو بچا لیں۔ آپ کہیں گے تو میں آپ کے دین میں آ جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ہم پوری بستی جو کافروں کی ہے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ مہربانی کریں، میری بیٹی کی زندگی بچا لیں۔ اللہ والے نے کہا، ہمارا دین ایسا ہے جس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ پنڈت نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ مہربانی کریں، میری بیٹی کی زندگی کو بخش دیں، میری بیٹی کو واپس اسی حال میں کر دیں۔ اللہ والے نے پھونک ماری اور اس کی بیٹی صحیح سلامت اسی حالت میں واپس آ گئی، اور اس کی بیٹی بھی اللہ والے فقیر کے قدموں میں گر پڑی اور معافی مانگنے لگی اور رونے لگی کہ آپ ایک فقیر کی طرح آئے تھے، آپ ایک غریب لگ رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں مجھے ایک فقیر ہی لگ رہے تھے۔ آپ نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے طبیب نہ کر سکے۔ میرے باپ کی پنڈت کی ٹانگ کو صحیح کیا، ان کی زہر کو نکالا۔ میں پھر بھی آپ کی جان کی دشمن بن گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ ہم پورا قبیلہ، ہم پورے کافر لوگ جو اس بستی میں ہیں، سارے کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم سب ایک ہو کر بھائی بھائی ہو کر رہیں گے۔ میں کسی کو بھی کبھی زندگی میں تنگ نہیں کروں گی، میں کسی پر بھی کبھی کوئی ظلم نہیں کروں گی، مسلمانوں کو میں کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گی، کسی کو بھی جنگلی جانور نہیں بناؤں گی، ہمیں معاف کر دیں۔ پنڈت نے کلمہ پڑھا اور پوری بستی جو کافروں کی تھی سب کو مسلمان کیا، اور اللہ والے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا اور مال و دولت اس کے حوالے کیا، اور ہمیشہ کے لیے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔